بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا معجزہ دکھایا، ان کی قوم پر کیا عذاب آیا، انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا اور انہیں کس چیز پر مہارت حاصل تھی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ لوگ پتھروں سے گھر تراش کر اپنے محل تیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مہارت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں ڈیزائن بناتے۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی کہ اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور پرستی کے تحت ہلاک کر دیا تھا اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے، اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ، اونٹنی اس پتھر سے نکلے جو حاملہ ہو اور وہ دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار لیا اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظارے دیکھو۔ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو جائے۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی کوئی اونٹنی نہ تھی۔ اس نے ایک بچہ بھی دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے۔ وہ پانی کبھی بھی کم نہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے اور دوسرا تمہارا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو کبھی بھی مت تنگ کرنا اور نہ کوئی تکلیف دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ وہ جہاں سے چاہتی چرتی اور پانی پیتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے سارا پانی پی لیا اور تمام مویشی اور تمام لوگ پیاسے رہ گئے۔ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اونٹنی کے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا کہ جب یہ پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آئے گی تو ہم لوگ اس کو مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے جب اپنا سر جھکایا تو ایک شخص نے اس کی گردن پر تیر مار کر اسے زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے جب اس پر حملہ کرنا چاہا تو دوسرے شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی تو اونٹنی گر پڑی۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ اس کی کونچیں کاٹ دو تو اس کی کونچیں کاٹ دی اور سب نے مل کر اسے جان سے مار دیا۔ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا تو لوگوں نے اس کا بھی پیچھا کیا، لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں آئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا اور دوسرے روز زرد اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ یہ جب 3 علامتیں ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام کے گھر گئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ اس وقت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھر کی تمام دیواروں کو ہلا دیا اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر بھاگنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز میں سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ کہ پھر رہ گئے ایسے کہ ان کا کچھ باقی نہ رہا۔ بعد حضرت صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے، جس کو آج کل شہرستان عوج بھی کہا جاتا ہے۔